اللہ کا فضل ہے، اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذیشان سے لے کے مجھ اور آپ تک ہم میں سے ہر ایک جب ذکر کرنا چاہے کہ میرے اساتذہ کون ہیں اور میرا ادارہ کون سا ہے تو اسے سر جھکانا نہیں پڑتا، وہ فخر سے کہتا ہے کہ میرا تعلق جامعہ نظامیہ رضویہ سے ہے، اور اسے مسرت ہوتی ہے یہ نام لیتے ہوئے کہ میرے اساتذہ میں استاذ الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شرف ملت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رشید ملت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امیر المجاہدین ہیں، اور علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی قدس اللہ العالی ہیں، اور دیگر جو ہمارے اساتذہ ہیں۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک لائق فخر اور ان میں سے ہر ایک کا ذکر ہمارے لیے باعث عزت ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے شرف تلمس پایا ہے۔ آج کے اس کنونشن کے حوالے سے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میری کیا حیثیت ہے۔ آپ کے اساتذہ علامہ عطا محمد قاسمی مدظلہ کی اس کاوش پر کتنے خوش ہیں۔ جب انہوں نے مجھے کال کی تو میرا دوروں کا مزاج نہیں ہے، اور میں مجلس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی اکا دکا جگہ ہی گیا ہوں، باقی حضرات دوروں پر جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جی اتنی دور کا سفر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا سوائے عمرہ شریف کے، تو میں استاد حفصہ سے بات کروں گا۔ میرا خیال تھا کہ استاذوں سے عرض کروں گا تو استاذ فرمائیں گے اچھا چل تو اس شعبے کا بندہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کی ان سے بات کر لیتے ہیں، لیکن میں استاذ قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدظل العالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی میں نے بات شروع ہی کی تھی تو استاذ فرمانے لگے تیرا مزاج نہیں بھی ہے تو تجھے جانا چاہیے۔ فرمانے لگے جب تک میری ہمت تھی تو میں خود جایا کرتا تھا، ادھر پنجاب میں تو کبھی وہ چلا جاتا ہے کبھی وہ چلا جاتا ہے، لیکن اتنے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ اور استاذ فرمانے لگے اب میں نہیں جا پاتا تو چلو تم چلے جاؤ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اساتذہ ذیشان آپ کی اس کاوش پر کتنا خوش ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا عطا محمد قاسمی صاحب، مولانا عارف نورانی صاحب مدظلہم، اور میں سب کے نام اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ ان کے شایان شان القابات ذکر کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ جس حوالے سے بھی دیکھا جائے لائق تقلید ہے، اس کے اساتذہ کی کاوشیں لائق تقلید ہیں۔ میرے استاذ گرامی بلکہ ہم سب کے ہی جو ماضی قریب میں فاضل ہونے والے ہیں، استاذ الاساتذہ مولانا شیخ الحدیث دل محمد چشتی صاحب مدظلہ، جب میں نے پہلے سال پڑھانا شروع کیا تو میں نے ایک موقع پر استاذ کی خدمت میں جا کر علامہ دل محمد چشتی صاحب مدظلہ کو جا کر عرض کیا کہ فلاں سبق کے طالب علموں کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں ہے، کوشش کے باوجود وہ اپنے سبق میں محنت نہیں کرتے۔ تو مجھے فرمانے لگے جب تم پڑھتے تھے تب میں رات کو اٹھ کر تمہارے لیے رویا کرتا تھا، اب تم بھی اپنے بچوں کے لیے رویا کرو، وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ آج سے 10-11 سال پہلے استاذ گرامی نے یہ بات فرمائی۔ یہ علامہ چشتی صاحب مدظلہ تو متاخرین اساتذہ میں سے ہیں نا، جو بڑے اساتذہ ان کی تو بات ہی بڑی ہے۔ 10-11 سال پہلے استاذوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ میں نے گزشتہ دسمبر 2021 میں 2009 کے فضلاء جمع تھے اور اسی طرح بات ہونے لگی اپنے اساتذہ کی کوئی بات سنائیے، تو میں نے یہی بات سنائی تو ہمارے ایک ہم سبق کہنے لگے میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے جس رات مجھے استاذوں کے پاس رہنے کا موقع ملا، اگلی صبح ہمارا جامی کا پیپر تھا ہماری کلاس کا، تو رات کو میں اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے چھت پر گیا تو استاذ چھت پر بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے، اور میں نے قریب جا کر کان قریب کیا استاذوں کے تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب فرما دے۔ اور ہمیں آج جو برکتیں نصیب ہیں یہ ان کے اخلاص کی برکت سے ہیں جنہیں ہم نے آنے والی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ بہت سارے دوستوں کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہم تو چلتی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور اصل کام تو آپ کر رہے ہیں جو خود گاڑی بھی بنا رہے ہیں اور کام بھی چلا رہے ہیں۔ ہم نے تو نظامیہ میں پڑھایا ہے اور ادھر ہی پڑھا ہے اور سب کچھ بنا بنایا ہمارے سامنے تھا،
اور یقین کیجئے مجھے اس بات کا شدت سے پہلے بھی احساس تھا اور آج بھی احساس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اصل میں آپ ہی کر رہے ہیں جو ان مشکل حالات میں دین کا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مجھے مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی ایک بات یاد آئی۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے ایک تلمیذ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کہنے لگے جب میں استاذوں کے پاس داخلہ لینے کے لیے مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ فرمانے لگے تمہیں داخلہ نہیں دینا۔ میں نے کہا کیوں جی؟ فرمانے لگے ہم تمہیں 8 سال پڑھاتے ہیں یہاں پہ، پھر تم یہی کے ہو کر رہ جاتے ہو اور اپنے علاقوں میں جا کر کام نہیں کرتے، تمہیں داخلہ نہیں دینا۔ میں نے کہا جی ہم مجھے داخلہ دیں، میں اپنے علاقے میں جا کر کام کروں گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا اچھا مجھے ایک صفحے پر لکھ کر دو کہ میں یہاں سے فراغت کے بعد اپنے علاقے میں جا کر کام کروں گا، پھر تمہیں داخلہ دوں گا۔ انہوں نے لکھ کر پیش کر دیا۔ کہتے ہیں 8 سال بعد جب میری فراغت ہوئی اور میں الوداعی ملاقات کے لیے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے لیے تو وہ کوئی بھولی بصری یاد بھی نہیں تھی جو میں نے لکھ کر دیا تھا، لیکن مفتی صاحب نے وہ رقعہ لکھ کر باہر نکال کر میرے سامنے رکھا۔ جب تم داخل ہوئے تھے تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے علاقے میں جا کر کام کروں گا، یہ تمہارا لکھا ہوا وعدہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے، اب تم جاؤ اور اپنے علاقے میں کام کرو۔ یقیناً مفتی اعظم علیہ الرحمہ سمجھتے تھے کہ بہت سارے دوست پھر بڑے شہروں میں ہی رہ جاتے ہیں اور اپنے علاقوں میں کام نہیں کرتے، اور مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا یہ مزاج تھا۔ بزرگ نے اساتذہ انہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے اور انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے تو ان کی سوانح پڑھی ہیں، کچھ کام کرتے ہوئے ان کی چیزیں دیکھی ہیں تو کچھ معلومات ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس جو کام کرنے والا بندہ حاضر ہوتا تو مفتی صاحب نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی فرماتے بلکہ سرپرستی بھی فرماتے، تعاون بھی فرماتے، اور اگر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو یا وہ جامعہ میں داخل ہی نہ ہوتا، اور یا داخل ہوتا تو مفتی صاحب کے کمرے سے نظریں چرا کر دائیں بائیں ہو جاتا۔ کہیں مفتی صاحب نے دیکھ لیا تو انہوں نے بلا کر سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے جس کا مفتی صاحب کے تلامذہ کو بکثرت مشاہدہ ہے، اور بہت ساری باتیں میں نے بھی سن رکھی ہیں اس بارے میں کہ مفتی صاحب کا جو مزاج اپنی ظاہری حیات شریف میں تھا وہی مزاج آج بھی ہے۔ آج بھی جو کام نہیں کرتے وہ مفتی صاحب سے ہچکچاتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والے ہیں مفتی صاحب شفقت بھی فرماتے ہیں، سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور روحانی تصرف بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے فیضان سے ضرور باتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور بات اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، جامعہ کے موجودہ شیخ الحدیث مولانا محمد ظہیر بٹ فریدی رضی اللہ، آپ 10 سال ڈنمارک میں رہے ہیں اور ماضی قریب میں فاضل جو ہوئے ہیں دوست وہ شاید ان سے استفادہ نہ کر سکے ہوں، اس سے پہلے کافی عرصہ تک وہ یہاں تدریس فرماتے رہے، پھر 10 سال ڈنمارک رہے اور اب پھر جامعہ میں شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز ہیں۔ ایک دفعہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ان کے کچھ دوست بیٹھے تھے، ایک دوست نے انہیں فرینک مزاج تھا ان سے، اس نے انہیں کسی بات پر ہائپر کرنے کی کوشش کی، غصہ دلانے کی کوشش کی، بار بار ایک ہی بات کا تکرار کرتا رہا، لیکن بٹ صاحب استاد المکرم اپنے انداز میں زیر لب تبسم کر دیتے اور اس کی بات پر غصہ نہیں کیا، تلخی میں جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب کہنے لگے آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہوگا پنجابی سنے ہوئے تو میں چند جملے وہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ بٹ صاحب میں تواڈے نال کافی عرصہ گزارے ہیں لیکن اج تک میں تواڈی زبان تو فحش گل نہیں سنی، میں نے آپ کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے لیکن آج تک میں نے آپ کی زبان سے فحش بات نہیں سنی۔ یقیناً یہ بھی بات ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ مجلس علماء نظامیہ کے حوالے سے چند تنظیمی باتیں، اس وقت یہاں پہ مختلف ڈویژنز کے ناظمین تشریف فرما ہیں اور جو حضرات میری گفتگو اس وقت یہاں تشریف فرما ہو کر نہیں سن رہے ان تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے گی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تنظیمی حوالے سے، ویسے تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، تربیت کرنا ان شخصیات کا کام تھا، لیکن عہدے بڑا بنا دیتے ہیں، تو میں عہدے کی وجہ سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں اور چند باتیں تنظیمی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج بلوچستان میں علماء کنونشن ہو رہا ہے اور اس کثیر تعداد میں
علماء نظامیہ تشریف فرما ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر بلوچستان تک حرکت پہنچ گئی ہے تو وہاں پنجاب اور سندھ وغیرہ میں کافی زیادہ ہو رہی ہوگی۔ اگر بلوچستان تک بات پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آخری انتہا تک پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ترقی آئے گی۔ کچھ تنظیمی حوالے سے باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کے اجلاس کا ایجنڈا تھا، لوگوں کو دین کے قریب کیسے لایا جائے، نئی پود ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم کچھ بے توجہی کی وجہ سے اس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ ہم میں سے ہر ایک صاحب کے کچھ نہ کچھ تلامذہ ہوں گی جو اس کے پاس قاعدہ پڑھتے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، ابتدائی تعلیم میں۔ اس دور میں طلباء کی تربیت کرنا اور اس دور میں ان کی ذہن سازی کرنا آسان بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، اور آج پورے پاکستان میں علم حدیث کا فیضان، اور اگر ہم حدیث کی سند تلاش کریں تو گھوم گھما تک حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ آپ کالج میں پڑھنے والے تھے، میٹرک کر چکے تھے، فرسٹ ڈویژن کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران حزب الاناف میں ایک جلسہ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ تشریف لائے اور ایک زیارت کی حضرت محدث اعظم پاکستان نے، ان سے بیعت کا تقاضا کیا اور اپنی تعلیم کے حوالے سے کچھ گزارش کیا، تو ایک نشست میں ہی اتنے دیوانے ہو گئے کہ کالج چھوڑ کر بریلی شریف حاضر ہو گئے اور وہاں پڑھتے رہے، پھر صدر المدرسین کے منصب تک فائز ہوئے دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، اور وہ اس کالج کے پڑھنے والے لڑکے کی، بس ایک لڑکے کی ذہن سازی ہو گئی تو آج وہ دنیا کے سامنے محدث اعظم پاکستان کے روپ میں موجود ہے، جس کا فیض بریلی شریف میں بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کا وہ فیض تقسیم کرتے ہوئے پورے پاکستان میں بھی ہے۔ تو ہمیں ان بچوں کی ذہن سازی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کی ذہن سازی کا انداز بڑا مختصر اور آسان سا بھی ہے۔ بہت سے بزرگوں کی کچھ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو بچوں کے لیے ہی ہیں، اور اس حوالے سے مجلس علماء نظامیہ نے بھی ایک کتابچہ شائع کر رکھا ہے عقائد و عبادات کے نام سے۔ آپ میں سے بہت سے احباب نے دیکھا ہوگا، ورنہ سوشل میڈیا پر میں ناظم اعلیٰ بلوچستان سے گزارش کروں گا کہ وہ گروپس میں بھیج دیں گے انشاءاللہ، اور ویسے بھی آپ کو دستیاب ہوگا۔ اب آپ نے تنظیمی طور پر ورک کرنا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ڈویژنل ناظم اعلیٰ ہیں یا ضلعی ناظم اعلیٰ تشریف فرما ہیں، وہ اپنے اراکین کو شوق دلا کر ان سے رپورٹ لیں کہ آپ یا آپ کی ترغیب سے کتنے اداروں میں بچوں کی تربیت کے لیے یہ کتابچہ یا کسی اور بزرگ کا کتابچہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی رپورٹ ناظم اعلیٰ ڈویژن، پھر اس سے اوپر صوبائی ناظم اعلیٰ، اور پھر وہ مجھے اس حوالے سے بریف کریں گے کہ بلوچستان میں تعلیمی بچوں کی ذہن سازی کے حوالے سے یہ کارکردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی دروس قرآن اور دروس فہم دین کے حوالے سے ہمارے اہل سنت میں کافی جمود پایا جاتا ہے۔ رسمی تقریروں میں کچھ زیادہ توجہ ہے، اور علمی فکری ٹھوس انداز میں کام کرنے کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ اگرچہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بلوچستان میں علمی باتیں سننے والے بھی کم لوگ ہوں گے، لیکن آخر یہ مزاج ہم نے ہی تو بدلنا ہے۔ ہم ایک لائق فخر ادارے کے فاضل ہیں، اور ہم ایک لائق فخر ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے تو کسی اور سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ جیسے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایسے بھی ادارے ہیں جو کریمہ بستان پڑھا کے دستار بندی کر دیتے ہیں اور فاضل بنا دیتے ہیں، وہ تو یہ انقلاب نہیں لائیں گے۔ یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے۔ 2-4 بندوں سے بھی کام شروع ہو تو انشاءاللہ اگر ہم منظم انداز میں کام کریں گے، ایک بندہ، ایک فاضل اپنے ادارے میں کام کر رہا ہے، اگر وہ 10 منٹ کے لیے 2 مساجد میں اور بھی تشریف لے جایا کریں اور اس طرح ایک دروس کا سلسلہ شروع ہو تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر مزید بھی افراد کام کریں گے۔ اب ویسے بھی آئیڈیل ہیں، بلوچستان ہی نہیں پوری دنیا میں نظامیہ کا فاضل دیکھ کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ نظامیہ کا فاضل ہے، سن کر ہی کہ یہ جامعہ نظامیہ کا فاضل ہے۔
مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کسی حوالے سے میں حاضر تھا، اور وہاں لاہور کے ایک معروف خطیب وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے میں نے ادارہ جب بنایا تو میں نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ اس ادارے میں فاضل مدرس نظامیہ کہیں رکھنا ہے، مدرس نظامیہ کے رکھنا، حالانکہ وہ صاحب نہ خود نظامیہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور نہ ہی انڈائریکٹ مفتی صاحب سے فیض یافتہ ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ پالیسی بنائی اور میں نے اس پالیسی پر عمل بھی کیا، کبھی کوئی سستی ہوئی، یہ ان کے جملے ہیں، اگر کبھی سستی ہوئی تو کچھ ہی عرصہ میں احساس ہو گیا کہ نظامیہ نظامیہ ہی ہے۔ کبھی مدرس غیر نظامیہ رکھ لیا تو کچھ عرصے بعد احساس ہو گیا کہ نظامیہ نظامیہ ہی ہے۔ ہمیں لوگ آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی نظریں آپ ہی کی طرف ہیں۔ بلوچستان میں بھی دیگر اداروں کے فاضل اگر سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب نظامیہ کے فاضل ہیں تو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کچھ علاقوں میں ایسا نہیں بھی تو انشاءاللہ آنے والے دور میں بہت جلد ایسا ہوگا۔ ہم سب حضرات کو چاہیے کہ ان دروس کا سلسلہ منظم انداز میں آگے بڑھائیں، اور جیسے میں نے پچھلے نقطہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کو باقاعدہ ناظم اعلیٰ تک رپورٹ کیا جائے، اور ناظم اعلیٰ ڈویژنل تک اور پھر صوبائی لیول تک، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ماہ مجھے اچھی رپورٹ ملے گی۔ بلوچستان میں اتنی جگہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام دروس قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بات، اعانت علماء فنڈ کا آج میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں چونکہ پسماندہ علاقہ بھی ہے اور علماء ذیشان کو بعض اوقات کوئی ناگہانی صورتحال پیش آتی ہے، یا کوئی جاب لیس ہو جاتا ہے، اچانک کسی کے ساتھ کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی تعاون فراہم کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے آغاز کے لیے میں ناظم اعلیٰ کو ایک حقیر سا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب حضرات کا تنظیمی ڈسپلن کے مطابق یہ طریقہ ہوگا کہ آپ روزانہ ہر ماہ صرف 200 روپیہ اپنے ناظم مالیات، ضلعی ناظم مالیات تک پہنچائیں گے، وہ آگے ڈویژنل ناظم مالیات تک اور پھر وہ صوبائی ناظم مالیات تک پہنچائیں گے۔ 200 روپیہ آپ کے ضلع سے جو فنڈ فراہم ہوگا یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں کریں، یہ آپ ہی کے پاس رہے گا، مرکز میں نہیں جائے گا۔ اس میں سے صرف رپورٹ کے لیے 25% آپ صوبائی باڈی کو بھیجیں گے۔ یہ فنڈ جو آپ کے پاس جمع ہے یہ آپ ہی کے تصرف میں آئے گا۔ آپ کا ناظم اعلیٰ اگر سمجھتا ہے کہ جامعہ کی کسی فاضل کو کوئی ایسی صورتحال پیش آئی ہے جس میں اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے تو اس فنڈ سے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ یہ فنڈ جو ابھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، حضرت ناظم اعلیٰ کو میں نے ایک حقیر سا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ فنڈ صرف علماء نظامیہ کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ نے چاہا اور اس میں وسعت آئی اور ایک رفاعی ادارے کی صورت میں ہم جاتے ہیں تو پھر یہ بعد کی بات ہے، لیکن سرِ دست فضلائے نظامیہ میں سے اگر کسی کو کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو انشاءاللہ یہ 200 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا تو بندہ ایک وقت کے کھانے میں بھی صرف کر دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو آواز سن رہے ہیں یہ بھی اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے وہ بھی اس پر تنظیمی ڈسپلن کی صورت میں عمل کریں تو انشاءاللہ کچھ ماہ کے اندر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمارے کسی دوست کو، جامعہ کے کسی فاضل کو کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اسے کسی اور سے اپنا مسئلہ شیئر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں محافل منعقد ہوتی ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر تھوڑا سا منظم کر لیا جائے، میں اگر 10 محافل میں خطاب کرنے جاتا ہوں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی مسجد میں متعلقین کی مساجد میں ہوتی ہیں، ان کو بامقصد بھی بنایا جائے اور تنظیمی رویہ کے مطابق بھی لایا جائے۔ بامقصد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عموماً انداز ہوتا ہے محافل کا، اس سے ہٹ کر لوگوں کو کچھ سکھانے کا انداز اختیار کیا جائے، علمی خطبات دیے جائیں
اور جیسے آپ دیکھتے ہیں مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی طرف سے ہر ہفتے ایک خطبہ پیش کیا جاتا ہے خطبات جمعہ کی صورت میں، اور آپ نے جو حضرات دیکھتے ہیں ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، مرکز یہ چاہتا ہے کہ ہماری قوم رسمی موضوعات سے فکری موضوعات کی طرف آئے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طرف پیش قدمی ہوگی اور ہم بہتر رویہ کی طرف بڑھیں گے۔ تو بامقصد بنانے کے ساتھ ساتھ ہم فضلاء ایک دوسرے کو اپنی محافل میں مدعو کریں اور بطور خطیب انہیں دعوت دیں، تو انشاءاللہ اس سے علماء نظامیہ کا باہمی ربط باہمی تعارف بھی مضبوط ہوگا، اور لوگوں کو اچھے انداز میں علماء نظامی دین کا پیغام پہنچانے کی بھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی دفتر ملک بھر کے حضرات کا ریکارڈ تاحال مختلف ذرائع سے جمع کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے جو حاضری لسٹیں لگائی ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ذریعے اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجودین اور حفاظ کرام جنہوں نے جامعہ نظامیہ سے فیض حاصل کیا ہے ان کا ریکارڈ بھی ہم جمع کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے جامعہ نظامیہ سے دستار فضیلت حاصل نہیں کی لیکن کچھ عرصہ جامعہ میں پڑھتے رہے، ان کا ریکارڈ جامعہ میں چونکہ دستار فضیلت نہیں ہوئی تو ان کا ریکارڈ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں ایسے حضرات ہوں تو ظاہر ہے کہ جو ایک ذیلی ناظم اعلیٰ ہے وہ اپنے علاقے کے دوستوں کو جانتا ہے، اور ہمارے ریکارڈ میں نہ ہو تو آپ وہ ریکارڈ فراہم کیجئے اور صوبائی ناظم اعلیٰ کے ذریعے وہ ہم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بار دیگر صوبائی ناظم اعلیٰ ان کی پوری ٹیم کو، حضرت مولانا عارف نورانی صاحب مدظلہ جو صوبائی صدر ہیں ان کو، اور ان کے تمام معاونین کو اس شاندار کنونشن کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں تمام اراکین سے امید کرتا ہوں کہ یہ کنونشن محض ایک ملاقات کی حد تک نہیں ہوگا، اگرچہ ملاقات بھی اور علماء کی زیارت بھی افادہ سے اور استفادہ سے خالی نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ محض ملاقات کی حد تک نہیں رہے گا بلکہ تنظیمی ڈسپلن کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا، اور مجھے اگلے ماہ آپ سے صوبائی ناظم اعلیٰ تک اور ان سے مجھے اچھی رپورٹ ملے گی۔ اللہ کریم جل جلالہ مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے درجات میں کروڑوں بلندیاں عطا فرمائے، اور استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدظل العالی کا سایہ شفقت ہم سب پر تا دیر دراز فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔